الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی ایک ذرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذرہ کو پہچان لیا اور فرمایا یہ ذرہ میری ہے، چلو میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ ان دنوں مسلمانوں کے قاضی حضرت شریع رحمہ اللہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ جب قاضی شریع نے امیر المومنین کو دیکھا تو اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شریع، اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان غیر مسلم ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کو راستہ کے تنگ حصہ میں چلنے پر مجبور کرو، انہیں چھوٹا بنا کر رکھو جیسے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بنایا ہے۔ اے شریع، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریع رحمہ اللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ذرہ میری ہے، کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریع رحمہ اللہ نے کہا، اے نصرانی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ذرہ میری ہے۔ حضرت شریع رحمہ اللہ نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرہ اس سے نہیں لی جا سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قاضی شریع نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر نصرانی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء والے فیصلے ہیں کہ امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی کے پاس آئے اور اس قاضی نے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کیا۔ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ ذرہ آپ کی ہے، آپ کے پیچھے میں چل رہا تھا، آپ کے خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس نصرانی نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تو اب یہ ذرہ تمہاری ہے، اور اسے ایک گھوڑا بھی دیا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔